الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی گھریلو زندگی میں چند خصوصیات اور خاصۃ الامر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ آیت ہے اور اس کے بعد والی آیت یا چند ایک اور آیتیں ان کے بعد بھی یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور نجی اور فردی گھریلو زندگی سے متعلق احکامات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے حلال کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کی ان بیگمات کو، ان کی آپ کی ان زوجات محترمات کو جو آپ نے ان کے حق مہر ادا کر کے ان سے ازدواج فرما دی ہے، اور حلال کر دیا ہے میں نے آپ کے لیے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جو باندیاں تیرے ہاتھ آ جائیں گی ان جنگوں کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت مال غنیمت میں آپ کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ یہ انسان بھی ہاتھ میں دے دیتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور بشرط ازدواج یا رسول اللہ آپ کے ازدواج کے لیے بھی حلال ہیں آپ کے والد محترم کے بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کے بہنوں کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور اسی طرح آپ کی والد محترمہ کے بھائیوں کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کی بہنوں کی بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ شرط یہ ہے کہ آپ کے یہ چاچاؤں اور آپ کے پھوپھیوں اور آپ کے ماموں اور آپ کے خالاؤں کی یہ صاحبزادیاں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوں۔ ان کے علاوہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، کہ اگر کوئی مسلمان خاتون صرف اکتساب اجر اور عزت و سعادت کے لیے یہ خواہش ظاہر کرے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بغیر کسی حق مہر اور بغیر کسی معاوضہ کے مجھے اپنی زوجیت میں لے لے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں خالصۃ لک، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کو امت میں سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بات، اور پھر اہل ایمان کو بھی یہاں وارننگ دی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے ان کی زوجات کے حقوق و مراعات و معاملات کے لیے کیا فرض کیے، تعداد محدود رکھا ہے اور عدل و انصاف لازمی قرار دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دیکھیں گے اگلی آیت میں کہ اس کی شرط نہیں ہے۔
ان کے زوجات اور ان کی جو باندیاں ہاتھ آئیں گی، ان سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا فرض کیا ہے اور یہ اس لیے لعل یکون علیک حرج، آپ کے لیے یہ رعایتیں اس لیے فرما دی تاکہ آپ کو کوئی حرج نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی قوم و قبیلے یا کسی کون سی ایک ٹرائب سے ان کے خواتین میں سے کسی کے ساتھ جب رشتے ازدواج برقرار کریں گے، وہ پورا کا پورا قوم، پوری کی پوری قوم اور وہ خاندان اور وہ علاقہ آپ سے قریب آ جائے اور آپ کو دعوت الہی پہنچانے میں بھی آسانی ہوگی، محبت بڑھے گی، ان کے دلوں سے آپ کے حوالے پر نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کی ذات ہے بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا اور مہربان، اور اس کی مہربانیوں کی برکت سے یہ تمام قوانین اور شرائط آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مقدر و مقرر فرمائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ